ہم سب اس وقت ایک مشکل سے گزر رہے ہیں. ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہیں. ان کو رائٹ فل جو اس کا قانونی حق ہے ملاقاتوں کا وہ نہیں مل رہا. اس کی جو ایون میڈیکل کا جو مطلب یہ تو ایک عام قیدی کا بھی ہے کہ اس کو جب کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت آتی ہے اس کو ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے, اس کی فیملی کے ساتھ رابطے کی جاتے ہیں, اس کی جو ہے نا اس کے تمام خیال رکھا جاتا ہے. اس کے باوجود اس ملک کے سب سے بڑی لیڈر عمران خان کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور یہ بنیادی اس لیے کہ ان کو خوف ہے کہ عمران خان کوئی ایسی بات نہ کرے. بھائی ڈاکٹر ملتا ہے تو ڈاکٹر ملنے میں کیا حرج ہے؟ ڈاکٹر ملتا ہے, ڈاکٹر تو کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں ہے, لیکن اس کی جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے, ایون جو اس کی گرفتاری اور جیل میں وہ بھی ان لافل ہے, وہ میرٹ کے مطابق نہیں ہے. جب ہوگا دیکھو توقع پھر ہوتی ہے عدالتوں سے. سر جی میں یہ بلیو کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی تو دو چیزیں ہیں, ایک ہے جمہوریت اور دوسرا انصاف. اگر ملک میں جمہوریت ہوگی, عوام کی رائے کو احترام ہوگا, ملک میں انصاف ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا. جناب اسپیکر یہ احساسات ہمیں ہیں. یہ جو اس وقت ہماری صوبے میں جو صورتحال ہے, یعنی آپ یقین جانیں کہ ایک صوبے کو آپ اس لیے اس کی بنیادی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی سیاسی مخالف ہے. آپ اس صوبے کی بنیادی حقوق نہیں دے رہے, آپ اس صوبے کی جو NFC میں بنیادی شیئر ہے وہ نہیں دے رہے ہیں, آپ اس صوبے کی جو نیٹ ہائڈر پراپرٹی ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. آپ ایک صوبے کی چیف منسٹر وہ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ کے ملاقات کی بھیک مانگتا ہے, اس کو ملاقات نہیں ملتی, اور دوسری طرف جو ہے نا ایک صوبے کی چیف منسٹر چین جاتی ہے تو سرکاری جہاز میں جاتی ہے, برازیل جاتی ہے تو سرکاری جہاز میں جاتی ہے. کیا یہ ایک ملک دو دستور نہیں ہے؟ ایک ملک کا ایک صوبے کا چیف منسٹر ملاقات کے لیے, قانونی ملاقات کے لیے اس کو ملاقات نہیں ملتی, اور دوسری چیف منسٹر جہازوں میں گھوم پھر کے سرکاری مزے لے رہی ہے, اس کو فنڈ مل رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پنجاب بہت ترقی کر گیا. میرٹ پہ آئے نا, آپ میرٹ پہ آئیں کہ آپ جو ہماری حقوق ہے وہ دیں. جو اس وقت ہم انسرجنسی سے سفر ہو رہے ہیں اور جو ہمارا مطالبہ ہے. جناب اسپیکر, اگر اس وقت ایران اور امریکہ استنبول میں بیٹھ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں, اگر انڈیا اور پاکستان بھی ہارٹ لینڈ پہ وہ کر سکتے ہیں, تو افغانستان کے ساتھ آپ کی جتنی بھی سیریس کنسرن ہے, جتنی بھی ایشوز ہے, ہم سمجھتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو کنسرن ہے وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی ایڈریس ہونی چاہیے. لیکن ڈپلومیٹک چینل ایسے ہوتے ہیں, کہ ڈپلومیٹک چینل سے آپ مسائل کا حل کرتے ہیں. ہمارا سارا کاروبار, ہمارا سارا بزنس, ہمارا سارا روزگار افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ ہماری بات کو کیوں سنوائی نہیں دیتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل درآمد چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کسی صورت پہ خاتمہ ہونا چاہیے, دہشت گردی کا ہم ہر حال میں خاتمہ چاہتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تو بیٹھو نا, ہمیں اعتماد میں لو. متاثر تو ہم ہیں, اگر ہم متاثر ہیں ہمیں سے اتنی, تو آپ ہمارے سے بیٹھ کے پالیسی بناؤ. ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں, ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول سپرمیسی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ادارہ ہو, سارے پالیسی, خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, معاشی پالیسی ادھر بڑھے. جناب اسپیکر, میں آخر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں ایک صاحب بیٹھے حکومت کی, مجھے بتاؤ اتنی بڑی ٹورز ہوئی انٹرنیشنل خارجہ پالیسی کی, مجھے ایک بھی ڈیل بتائے کہ ٹریڈ ڈیل ہوئی ہو, ایک بتائیں. انڈیا اور امریکہ کی بڑی بڑی آپس میں سمجھ رہا تھا دشمنی ہو رہی ہے. ابھی جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا 18% اس پہ اس کا ایگریمنٹ رہا ہے, اور اس کی اور EU کے ساتھ جو انڈیا کی جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, ہم تو آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے خارجہ پالیسی جو ہے, ایک تو ہم اپنی پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, ہم نے تمام پڑوسیوں کے ساتھ دشمنی بنائی ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ ہم کوئی پازیٹیو انپٹ بھی نہیں دے سکے. اور انڈیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس کے ساتھ جو ہے نا, مسٹر ٹرمپ روزانہ کہتا تھا کہ اتنی جائز گری, ابھی اس کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہی ہے, EU کے ساتھ اس کی ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت ہم سچویشن ہے, ہمیں اپنی پالیسی کو ریویزٹ کرنا چاہیے. ریاست کو ماں کی جیسی ہونی چاہیے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جو جورسڈکشن ہے اس میں رہے, عوام کو انصاف دے اور جمہوریت کو پلتا پھولتا کرے. اور یہ پارلیمنٹ
یہ صحیح معنوں میں عوام کا منتخب پارلیمنٹ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اگر جیل میں ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ملک پہ قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتا ہے. آج ایک بہت اہم موضوع پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ جو بلوچستان میں گزشتہ دن جو واقعات ہوئے ہیں جس میں عام سویلین شہری کی شہادتیں ہوئی ہیں, جو فورسز کی شہادتیں ہوئی ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ واقعات جو ہے نا بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں تسلسل سے ہو رہے ہیں. اس میں اس وقت جو ہماری پالیسی ہے, اس پالیسی کو اگر ہم صحیح معنوں میں اس کی روٹ کازز ہم نہیں دیکھیں گے اور اس کی جو بنیادی مسائل ہے جہاں سے یہ اس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اور اس کا صحیح تشخیص نہیں کریں گے اور صرف ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بات کریں گے تو یہ بات آگے نہیں بڑھے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتا ہے جب اس ملک کا ایک بچہ, ایک شہری, ایک پولیس جوان, ایک فورسز کا کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کا دیکھنا پڑے گا کہ بنیادی ریزن کیا ہے. جناب اسپیکر, آپ کی توجہ چاہیے. ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی, ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی, اور جب ریاست اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتی, اس کو بنیادی حقوق نہیں دیتی, اس میں فرق کرتی ہے, انصاف نہیں کرتی, تو پھر اس کی اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کل ڈیٹیل سے بات کی ہے اور انہوں نے جو بنیادی بات کی کہ اس پارلیمنٹ کو مضبوط بنایا جائے اور خاص کر جو ہے نا جمہوریت کو موقع دیا جائے. میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیا بنیادی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ بدامنی, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اور انسرجنسی بڑھتی ہے. سب سے پہلے بنیاد تو اس کا ہے جمہوریت, اور سب سے پہلے یہ جو 8 فروری کو ہوا, جب آپ عوام کو اپنی بنیادی نمائندگی سے محروم کریں, عوام ووٹ دے ایک کو اور اسمبلی میں پارلیمنٹ میں دوسرا بیٹھے. بلوچستان کی عوام کی نمائندگی جب تک ملک میں الیکشن کا نظام شفاف نہیں ہوگا, جب تک عوام کی نمائندگی کو, نمائندوں کو اس کا بنیادی حق نہیں ملے گا اور اس کی صحیح ریپریزنٹیشن اسمبلی میں نہیں ہوگی اور اس کی آراء کے مطابق, ان کی ووٹ کے مطابق حکومت نہیں بنے گی, تو پھر وہ تو جو اس وقت لوگ وہ تو ڈسکنیکٹ ہے عوام سے. عوام کے ساتھ تو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, اس کوئی رابطہ نہیں ہے, عوام کی نمائندگی نہیں کرتے, اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کے جذبات اور احساسات کیا ہیں. جب عوام کے احساسات اور جذبات کا اس کو کوئی احساس نہیں ہے تو وہ کیا پالیسی کرے گی. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک میں شفاف الیکشن اور وہ الیکشن کمیشن جو کہ پری اینڈ پھر الیکشن کروا سکے, عوام کی جو ووٹ ہے اس کو عزت ملے اور عوام کے ووٹ کا احترام کیا جائے اور صحیح معنوں میں اوریجنل پارلیمنٹ وجود میں آ جائے. تو نمبر 1 یہ کہ جب تک اس ملک میں الیکشن شفاف نہیں ہوں گی, جب تک الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہوگا, پھر الیکشن نہیں ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل کا ہمیں سامنا ہے.